السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظم خان ملتان شریف سے، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ 41 چینل۔ تو جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں آپ کو ان مزارات کی زیارت کراؤں گا کہ جن بزرگوں کے بڑے مرتبے بڑے مقام ہیں لیکن لوگوں کو زیادہ آگاہی نہیں ہے۔ تو اسی نیت کے لیے میں آج جا رہا ہوں شجاع آباد کی طرف۔ شجاع آباد سے تھوڑا تقریباً 8-10 کلومیٹر پہلے سکندر آباد ہے، وہاں مزار ہے حضرت سیدنا پیر محمود شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو ابھی میں رستے میں ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ یہ سفر پورا کروائے، اور جو لوگ سفر میں اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں ان کا کچھ تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں۔ سید محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے خاندان کے پیر و مرشد ہیں، مطلب بھی میرے تو نہیں ہیں، تو میرے والد صاحب کے، میرے چچا کے اور باقی جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں ان کے پیر و مرشد ہیں، اور ان کا وصال کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے، تقریباً 30-40 سال پہلے ہی ان کا وصال ہوا ہے۔ تو میں ان کی تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ جب کسی بزرگ کے بارے میں بندہ اگر سنے یا اس کی معلومات لے تو دل چاہتا ہے کہ ان کی زیارت ہو۔ تو ان کی کچھ تصاویر میرے پاس موجود ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ پہ شیئر کروں گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں ان کا کیا مقام ہے، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور میری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے میرے چینل کو۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ملتان شریف، پاکستان اور دنیا کے جو بزرگان دین ہیں ان کے متعلق آپ کو عرض بھی کروں گا اور ان کی زیارات بھی کراؤں گا۔ تو میرا پورا ولاگ دیکھے گا، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ جی میں پہنچ چکا ہوں حضرت سیدنا پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضے کے باہر۔ یا آپ ان کے مزار کی زیارت کریں، اور میں ان کے کچھ سیرت پر، کچھ کرامات پر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ آپ زیارت کریں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ جامع مسجد ہے جس کی بنیاد حضرت سیدنا پیر محمود شاہ صاحب نے رکھی تھی، یہ جامع مسجد۔ تو مزار کے اندر کے نظارے بھی کر لیں، اور میں کچھ عرض بھی کرتا ہوں آپ کو۔ حضرت سیدنا پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہیں، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ہی بیعت فرماتے تھے۔ یہ ان کے آباء و اجداد کے مزارات شریف ہیں۔ یہ جو قبر ہے، یہ والی، یہ حضرت سیدنا پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف کی ہے۔ حضرت سیدنا پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے بنفس نفیس، میرے چچا ان کے خاص مرید تھے، ان کو اجازت بھی تھی سلسلے کی نا، کہ وہ مزید اس سلسلے کو چلا سکیں۔ تو جب تشریف لاتے تھے، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میری چچی نے ان کو عرض کی کہ پیر محمود شاہ صاحب کو ہمارے گھر میں بیر کا درخت تھا جس نے کبھی پھل نہیں دیا۔ تو میری چچی نے عرض کی کہ مرشد یہ دیکھیں، یہ بیر جو ہے اس نے کبھی پھل نہیں دیا۔ تو سیدنا پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیر کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا کہ تو مالکوں کا پانی پیتی ہے لیکن ان کو پھل نہیں دیتی، تو یہ شرم نہیں آتی؟ تو اس کے بعد یہ کرامت ظاہر ہوئی جب اگلے سال پھل کا ٹائم آیا بیری کا، تو اتنا پھل لگا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بیری کا درخت جو ہے نا، وہ اس کے جو شاخیں تھیں وہ زمین کو چھو رہی تھی، اتنا پھل لگا۔ یہ ایک کرامت تھی، اور دوسری کرامت یہ ہے کہ میرے چچا کے جو سالے ہیں وہ ابھی بھی سعودی میں ویل اسٹیبلشڈ ہیں۔ تو وہ ان کی بارگاہ میں آئے، اس وقت بڑے غریب تھے، تو میرے چچا ان کو یہیں لے کے آئے ان کے گھر پہ، تو ان کا پنکھا بنا کے دیا۔ تو سیدنا پیر محمود شاہ صاحب نے فرمایا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں سعودیہ جانا چاہتا ہوں اور مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، تو وہ ان کے سعودیہ جانے کے سبب بن گئے، اور وہ آج بہت ماشاءاللہ بڑے اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں۔ پھر اسی طرح میرے جو چچا ہیں عزیز اللہ خان، ان کے بارے میں بھی میں ایک ولاگ بناؤں گا، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تو ان کی صرف بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، اور جو بیٹے پیدا ہوتے تھے وہ فوت ہو جاتے تھے۔ تو میری چاچی نے عرض کی پیر محمود شاہ صاحب کو کہ حضور یہ دیکھیں آپ کا یہ مرید ہے، بڑا خاص ہے، بڑے وظائف پڑھتا ہے، بڑی اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ یہ نگاہ کرم فرمائیں۔ تو سیدنا پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے اور مجھے اس کے بارے میں بخوبی آگاہی ہے۔ تو آپ نے پھر ایک مطلب یہ بار بار ریکویسٹ کی کہ حضور آپ کرم فرمائیں، اس طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ پاک ان کو بیٹا دے۔ تو سید پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک اسے 2 بیٹے دے گا۔ تو الحمدللہ ان کے 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک ان کی کرامت ہے، اور یہ اللہ والوں کے پاس تو ویسے بھی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ تو یہ سارے واقعات میں وہ بتا رہا ہوں جو ہماری فیملی کے ساتھ ہوئے ہیں۔
جو یہ دیکھیں یہ زیارت کر لیں، جو ہماری فیملی کے ساتھ ہوئے. اسی طرح مزید ان کے کئی واقعات ہیں کہ اس وقت میرے چچا کا جو گھر تھا وہ مطلب بڑا کچا سا گھر تھا، تو اس وقت بھی دعا کرائی تو اللہ پاک نے کرم کیا تو بڑے گھر بن گئے ان کے. اور ایک واقعہ کا گواہ میں خود ہوں، میرے ساتھ میں اس میں شامل تھا. یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پہ مجھے آج بھی یاد ہے تقریباً سن 2006 میں اپنے چاچا کے ساتھ یہیں آیا تھا. میرے چاچا یہیں بیٹھے تھے. اس وقت ان کے کچھ مالی حالات بہت گڑبڑ تھے، تو میرے چاچا یہیں اس دربار کے ساتھ سہارا لے کے سر رکھ کے کتنی دیر خاموش ہو کے مطلب آنکھیں بند کر کے یہیں عرض گزاریاں کرتے رہے. میں سمجھا کہ چاچا کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا ہے. تو تقریباً مجھے آج بھی ٹائم یاد ہے، 15 سے 20 منٹ بعد جب چاچے نے آنکھیں کھولیں تو ہم نے حاضری دے کے چلے گئے اکٹھے. اس دن عرس تھا یہاں 17 صفر المظفر کا، مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے. تو میں نے چچا سے پوچھا، چچا خیر ہے اتنی دیر آپ نے مطلب آپ خاموش ہو کے، میں سمجھا کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے. تو چچا مجھے کہنے لگے کہ میں اس وقت نہ سمجھ تھا، زیادہ سمجھ نہیں تھی، مطلب ابھی جوانی کے سٹارٹنگ کے دور میں تھا تو اتنی معلومات نہیں ہوتی تھی ان چیزوں کے بارے میں. تو میرے چچا نے کہا جی میں نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی ہے، مراقبے میں کی ہوگی، کشف میں کی ہوگی کہ میرے مالی حالات بہت خراب ہیں، آپ شفقت فرمائیں میرے مالی حالات صحیح ہو جائیں. تو میں نے کہا اچھا، میں نے اس بات کو ذرا مذاق سا لیا. میں نے کہا پھر حضور آپ کو کیا، چاچا کو کیا جواب ملا؟ تو چاچا نے کہا جی مجھے انہوں نے کہا جی عزیز خان تو تیاری کر، مطلب تو تیاری کر. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھے اس وقت سمجھ نہ آیا. تو میرے چچا نے کہا یہ تمہیں وقت سمجھا دے گا. تو ایک دن چچا جو تھے تہجد کے لیے اٹھے کچھ عرصے بعد ہی، تو ان کا وصال ہو گیا. تو ان کے وصال کی بھی بڑی زبردست ایک بڑا واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جو چچا تھے ان کو ہفتہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزیز خان چل میں تجھے لینے آیا ہوں. سبحان اللہ. و نفس نفیسہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خواب میں فرمایا. تو یہ خواب انہوں نے اپنی مسز کو کہا، اپنی میری چچی کو، تو انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ میں تجھے لینے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی میرے چچا نے کہ یا رسول اللہ میرے تو بھی بچے بڑے چھوٹے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دعا کر دوں پھر چلو گے؟ تو چچا نے کہا جی ضرور میں چلوں گا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو اس کے بعد چچا کی آنکھ کھل گئی. تو اس کے تقریباً 8-10 دن بعد میرے چاچا کا بھی وصال ہو گیا. میرے چاچا بھی اللہ کے بہت زبردست ولی تھے، تہجد گزار تھے، کبھی انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی. تو اسی طرح ایک دفعہ میری چچی نے یہ مجھے خود واقعہ بتایا کہ سیدنا پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس ولاگ کا ٹائٹل ہے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ کتنے مقبول ہیں، یہ زیارت بھی کر لیں، یہ والا مزار ہے کہ کتنا مرتبہ ہے. تو ایک دن یہ فرماتی ہیں کہ مجھے سیدنا پیر محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عزیز اللہ خان جو میرے چچا ہیں کہ وہ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں بیٹھتا ہوں جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام بیٹھتے ہیں، تو میں اس کو فرسٹ رو میں اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری کے بزرگ ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے بارے میں زیادہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہے. یہ مزار شجاع آباد سے تقریباً 10-12 کلومیٹر پہلے سکندرآباد موڑ ہے، تو گچھڑ والا وسطی ہے، تو وہاں پہ یہ مزار ہے. تو اس ضمن میں ایک اور بھی عرض کر دوں، جس وقت یہاں ہمارے ریلیٹیو میرے چچا میرے ابو آتے تھے تو اس وقت یہاں زیادہ خاص آبادی نہیں تھی، اور ٹریفک کا معاملہ تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہوگا کہ اتنے پرانے دور میں ٹریفک کے کیا حالات ہوں گے. تو میرے چاچا کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی سکندرآباد موڑ پہ پہنچا مین روڈ پہ تو بڑی تیز آندھی آئی، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گا. تو میں نے اپنے پیر و مرشد کو گزارش کی، بھائی وہیں سے گزارش کی. تو یہ کرامت میرے چچا کے ساتھ ہوئی ہے بقول ان کے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا تھا اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں اپنے گھر کے باہر پہنچ گیا. تو یہ اللہ والے بڑے با کرامت ہوتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں، اللہ پاک جسے چاہے جو عطا کر دے. تو آپ بھی یہاں ان کو احسان ثواب کریں، اور میری یہ گزارش ہے کہ میں جس مزار پہ حاضری دیا کروں آپ بھی وہاں احسان ثواب لازمی کر دیا کریں. چلیں بزرگوں کی بارگاہ میں آپ کا نام بھی پہنچ جائے گا اور آپ کا احسان ثواب بھی پہنچ جائے گا، آپ کے نام کی آگاہی بھی انہیں پہنچ جائے گی. تو یہ زیارت بھی کر لیں، اور
ان کو اصالہ ثواب بھی کر دیں انشاءاللہ. میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں. انشاءاللہ آپ کو اور مزارات کی بھی زیارت کراؤں گا. اور اس مزارات پہ آنے کا سب سے جو بہترین کرم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مالی حالات خراب ہیں تو آپ یہاں ضرور حاضری دیں. اگر حاضری نہیں دے سکتے تو گھر بیٹھ کے اصالہ ثواب کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ پہ بہت کرم ہوگا. میرے نئے ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ نئے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. اپنا خاص خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.